السلام علیکم معزز خبرین وزارت علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر آج 10 رمضان کی مناسبت سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کل کے پروگرام میں بھی ہمارے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے بات ہوئی اور ہم نے 9 محرم کی مناسبت سے ان سے اہم سوالات پوچھے اور ساتھ میں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ایک بار پھر موجود ہیں. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے لیے انہوں نے ہمیں ری جوائن کیا اور ساتھ میں اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ علامہ راغب نعیمی صاحب موجود ہوں گے اور ان سے بھی ہم فلسفہ شہادت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس عظیم قربانی کی بات کریں گے کہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں اور کاش کہ ہم صرف یاد نہ کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ صرف کہنے کی حد تک ایک معاملہ اگر ہوگا تو اس کو ہم جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے گزشتہ پروگرام میں ہم نے جب بات کی تو اس میں ہم نے حق کی بات کی، ہم نے فتح کی بات کی، ہم نے کامیابی کی بات کی، ہم نے اس پہلو پہ بھی بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کسی اور کا دیکھتے ہیں کہ وہ حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں لیکن ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں یا ہم اس کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتے ہیں. اس پر آپ نے بتایا بھی کہ ہمیں صرف اپنی چونکہ فکر ہوتی ہے کہ جب تک وہ بات ہم پر خود پر نہ آ جائے تو ہم اس میں آواز اٹھانا یا اس میں جستجو کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اور ہماری سوسائٹی میں ہم اپنے معاشرے میں کن معاملات سے مذہبی نقطۂ نظر سے دور ہیں اور کئی مرتبہ تو بدقسمتی سے لگتا ہے کہ صرف دور ہی نہیں دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ آج کے پروگرام کا جو پہلا سوال میرا آپ سے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، وہ جب ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کون، جس طرح ویسے بھی اگر کوئی بہت ظالم ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی یزید ہے، یا ہم یزیدیت کی بات کرتے ہیں. اور کسی کو اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ حسینی ہے، حسینی قافلے سے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہم اپنی سوسائٹی میں کیا، اور بلکہ اس پہ کہنا چاہیے کہ کیا ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم یہ کہلا سکیں کہ حسینی ہیں یا حسینی قافلے سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بنیادی چیز دیکھیے، آپ نے بڑا زبردست ایک جملہ کہا اپنے انٹروڈکشن میں، بہت شاندار جملہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں کسی کو کہا جاتا ہے، یہ کچھ ایکٹس ایسے ہیں جو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ یزیدی ہے. تو آپ دیکھیے یزید کی اگر آپ سیرت اور اس کے کردار اور اس کے خصائل پر جائیں، بہت سارے مورخین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ایک چیز جو بڑی بنیادی ہے اور یزید کے پورے کردار کا خاصہ ہے اور یزیدیت کے ساتھ اسے جوڑ دیا گیا ہے، وہ واقعہ کربلا ہو، وہ واقعہ کربلا سے پہلے یزیدیت کی بنیادیں ہوں، یا وہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کی پامالی، مکہ کی پامالی، واقعہ ہرہ، یا سب کچھ ہو، یا اس کے بعد جب آج تک یزیدی فکر کا تسلسل ہو. ایک چیز یزید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے ظلم. علماء نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، وہ شرابی تھا، زانی تھا، فلاں فلاں بہت کچھ ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ظلم. جہاں ظلم ہوگا اور آپ طاقت رکھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے ہوئے نہیں روکیں گے تو گویا آپ نماز پڑھیں، آپ اپنا یہاں اتنا بڑا امام حسین کا نام لکھوا لیں، ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں یزیدی لکھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ طاقت نہیں رکھتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو پھر آپ کے پاس اللہ نے زبان دی ہے، اس کو زبان سے برا کہیں، جہاد کریں، لوگوں کو اویئر کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں بولتے، آپ کو جان کا خطرہ ہے، بنو امیہ کے دور میں جان کا خطرہ تھا، حتیٰ کہ جان کا خطرہ آپ چھوڑیے، مولا علی کی روایت میں جہاں پہ روایت مولا علی کی نام آ جاتا تھا، محدثین وہ حذف کر دیتے تھے حضرت علی کے 2 واسطے. حضرت علی کی روایت ہوتی تھی تو وہ بنو امیہ والے پکڑ کے کاٹ دیتے تھے. تو وہاں پر پھر آپ کا تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ آپ دل میں برا جانیں. حسینیت صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف نہیں کھڑے. بس یہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کے نا علی بھائی یہ لائن کھینچ دی ہے. اب 2 لائنیں ہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حسین منی و انا من الحسین. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نا اس حدیث کی بہت زبردست شرح کی. آپ فرماتے ہیں اس کی شرح یہ ہے کہ کیا ازل سے لے کر
61 ہجری تک حسین و منی ہے. حسین کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے ہوگا. آپ حسین علیہ السلام حضور کے بیٹے ہیں, حضور کے نواسے ہیں, تربیت یافتہ ہیں, فیض یافتہ ہیں, حضور کا جزو ہیں, حضور کل ہیں. اور پھر جو حضور نے یہ فرمایا نا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, یہ 60 ہجری کے بعد ہے. یعنی حسین حق اور باطل میں اس طرح لائن کھینچ دیں گے کہ اب وہ جو محمدیت تھی, وہ جو اسلام تھا, وہ جو قرآن تھا, اس کا حقیقی تعارف حسینیت کے ساتھ ہوگا. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت صرف یہ ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کرنا. حسینیت صرف یہ ہے کہ حق پر کمپرومائز نہیں کرنا. حسینیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا نماز سے روکا تھا؟ کیا یزید نے کہیں پابندی لگائی تھی حج نہیں ہوگا, حج مؤخر ہوا تھا؟ کیا کہیں زکوٰۃ کا نظام متاثر ہوا تھا؟ قدریں پامال ہوئی تھی. ظلم پر خاموش کرنا چاہتا تھا, نا حق بیعتیں لینا چاہتا تھا, سیاسی حقوق چھین رہا تھا, معاشی حقوق چھین رہا تھا, کرپشن کو پروموٹ کر رہا تھا. یہ وہ یزیدی قدریں ہیں جو آج بھی موجود ہیں. آج آپ مجھ سے کہیں کہ اس وقت میں آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں, آپ کے اسٹوڈیو میں, اس وقت حسینیت کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے بتایا حسینیت یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. آج حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو جج کے گھر میں ایک معصوم ہماری قوم کی بیٹی اور بچی کو اس کی بیوی نے ڈنڈے مار مار کے سر سے پاؤں تک زخمی کر دیا, اس کی ہڈیاں توڑ دیں, اس کی پسلیاں توڑ دیں, اس کے سر کی جلد کو جلا دیا, اس کو استریاں لگائیں, اور آج وہ بچی, ابھی میں نے 2 منٹ پہلے فیس بک پہ دیکھا ہے, ابھی وہ بچی اس کا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. ظلم یزیدیت یہ ہے کہ اس پر سب خاموش رہیں, عدالتیں اور سب, اور حسینیت یہ ہے کہ اس کا سو موٹو لے کر ان کو لٹکایا جائے اگر کوئی طاقتور بھی ہے. دیکھیں ہم نام ہی لیتے رہیں گے, ہمارے ہاں اصل جو قدریں پروان چڑھ رہی ہیں وہ یزیدی قدریں ہیں. آپ نے ایک ایسے واقعے کا حوالہ دیا ہے, انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے. میں یہاں پر ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک جو پہلو شاید ابھی تک میڈیا پر نہیں آیا لیکن مجھ تک پہنچا, اور میں چونکہ ابھی پاکستان میں نہیں ہوں تو میں اس پر اس طریقے سے اتنی تفصیل میں فالو اپ نہیں کر سکا, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا تو میں اس کی تفصیل اصل حقائق تک پہنچوں گا تاکہ سچ ہمیں پتہ چلنا چاہیے اور ہم اپنا فرض ادا کریں. اس میں دوسری طرف سے یعنی کہ جو جج کی فیملی ہے ان کی طرف سے ایک بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ گھر میں کوئی شاید زیورات کی چوری کا معاملہ ہے, اور یہ کہ ان کو ان کے وکیل صاحب کی طرف سے کوئی ایسا مشورہ دیا گیا کہ جی بچی پہ تشدد کریں, مار پیٹ کریں اور اس کو ایسی حالت میں لے آئیں کہ جہاں پر یہی لگے کہ جی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے, بچی پر ظلم کیا ہے, جبکہ یہ معاملہ زیورات کی چوری کا تھا. تو اس پر اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا, کیونکہ بھلے وہ زیورات کی چوری کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا, سچ سامنے آنا چاہیے. اور اگر زیورات کی چوری مان بھی لیا جائے ہے تو اس کو بنیاد بنا کر بھی تشدد کرنا غلط ہے, کیونکہ ہاتھ میں لینا قانون کو یا کسی پر حملہ آور ہونا یہ تو قطعاً اس کی اجازت نہ قانون دیتا ہے اور نہ مذہب دیتا ہے. مذہب تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ معاف کر دیا جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے, اور کئی لوگوں نے ان کی شان میں کس طرح سے گستاخی نہیں کی لیکن وہ معاف کرتے تھے. دیکھیں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا, اس کی ٹرانسپیرنٹ قسم کی پھر انکوائری کریں, چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری کریں ادارے, اور پوری رپورٹ سامنے رکھیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, 1 منٹ کے لیے اگر جو دوسری پارٹی ہے اس کا موقع مان بھی لیا جائے تو کیا کون سا قانون, کون سا مذہب, کون سا آئین, کون سا معاشرہ, کون سی انسانیت, کون سے اخلاقیات آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ اس بچی کا حشر کر دیں؟ دیکھا نہیں جا رہا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جب ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں نا, تو قربانی کے جانور کو جب تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور جب ہم اپنے ہاتھوں سے اس پر چھری چلاتے ہیں, آپ یقین کیجئے کیا جذبات ہوتے ہیں بندہ مومن کے, یہ ہم مومن ہم تمام محسوس کرتے ہیں. آپ انسان کو اس طرح سے مار رہے ہیں, آپ کو ڈر ہی نہیں ہے, آپ خود خدا بن کے بیٹھے ہیں زمین پر. یہ جب اوپر سے پھر قہر اترے گا نا پھر پتہ لگے گا. اور ہمارا معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہے, اس کے باوجود ان کو لٹکانا چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہے. پکڑیں بچی کو دیں, اپنا اس پر مقدمہ کریں, باقاعدہ اس کا ثابت کریں اور اس کو تھانے میں جمع کروائیں. خود ہاتھ پاؤں توڑنا یہ کون سا انصاف ہوا؟ خود بچی کے بال یا اس کی کھال اتری ہوئی ہے وہ کون سا انصاف ہوا؟ اس کے پاؤں کی ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ کون سا طریقہ کار ہے منوانے کا؟ چمچ کے ساتھ اور چمچے گرم کر کے اس کی جلد اتری ہوئی ہے. کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. یہی تو یزید نے کیا تھا. آپ حضرت سکینہ کی بات کرتے ہیں اور علی اصغر کے قصے سناتے ہیں ہم لوگوں کو, وہ کیا سناتے ہیں ہم؟ یہ وہی سکینہ ہے ہماری قوم کی اور یہ علی اصغر ہے ہمارے قوم کی. آپ اپنی بات کو بھی پلیز جب دوبارہ آپ صرف مکمل کیجیے گا. علامہ راغب نعیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
اور علامہ صاحب کا ہم خصوصی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے اس اہم پروگرام کے حوالے سے وقت نکالا اپنی مصروفیت میں سے۔ علامہ صاحب جو ہماری اب تک کی گفتگو ہوئی ہے اس میں خاص طور پہ جو حوالہ بھی دیا ہے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کی طرف سے، اس پر کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہے جس کے پر بات ہو رہی ہے، ایک طرف استعاروں کی بات ہو رہی ہے جو کہ حسینیت اور یزیدیت کے نام کے ساتھ ہمارے زبان میں مروج ہے، اور دوسری طرف ہم اس فلسفہ شہادت امام حسین کی امپلیمنٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کس طریقے سے اسے اپنے ہاں نافذ کر سکتا ہے اور اس کے ایسنس کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح کی گئی کہ یزیدیت ظلم کا استعارہ ہے اور ہمیشہ سے حسینیت حق کا استعارہ بن چکا ہے، اور جہاں کہیں بھی حق اور گمراہی آپس میں باہم آویزش میں آئے گی اور ان کا باہم مقابلہ ہوگا، تو جو حق پر چلنے والے ہوں گے، حق پر ڈٹ جانے والے ہوں گے، انہیں حسین کے راستے کی ہمراہی کہا جائے گا، اور جو یزیدیت کے پروردہ ہوں گے اور جو ظلم کا استعارہ بنیں گے اور جو ظلم پھیلائیں گے، انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ یزیدیت کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ معاشرے میں ہم کس طریقے سے اب واقعہ کربلا سے اپنے لیے استفادہ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے واقعہ کربلا ہماری زندگیوں میں ایک نئی روح پھونک سکتا ہے۔ دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پوری شخصیت کو جب تک ہم انالیسز نہیں کریں گے، ہم واقعہ کربلا کی حقیقت کو جان نہیں پائیں گے۔ یہ واقعہ کربلا کوئی اچانک وقوع پذیر ہونے والا واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری سٹوری ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری تحریک ہے، اور جس تحریک کے محور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں بڑا مشہور بھی ہے، اور بات تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کے بچپنے ہی سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شہادت کے قصے سن چکے تھے، اور یہ وہی حضرت امام حسین ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، اور جس کو بھی آپ سردار بنائیں گے اس کے اندر کوئی خاصیت، کوئی خوبی، کوئی اچھائی اس طرح کی ہوگی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرے گا۔ اور جب ہم انہی امتیازی اوصاف کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو تقویٰ کی صورت میں نظر آتا ہے، ورع کی صورت میں نظر آتا ہے، زہد کا بیان ایک تفصیل طلب ہے جو کہ آپ کی ذات میں ہے، اور علم و آگہی کا ایک سمندر ہے جو آپ کے وجود سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کسی نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں پہ اس وقت پائے جائیں گے، تو بتانے والے نے انہیں بتایا کہ آپ مسجد میں چلے جاؤ، اور مسجد میں درمیان میں ایک حلقہ لگا ہوا ہے، اس حلقے کی وسط میں جو شخصیت تشریف فرما ہے انہیں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو شہادت تک کا ایک سفر ہے، یہ سفر جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ شہادت جس ذات کی ہو رہی ہے وہ ذات اپنے اوصاف و کمالات میں بھی بڑا ممتاز ہے، اور پھر یہی اوصاف و کمالات اسے اس شہادت کے راستے کے اوپر چلائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ شہادت کا جام پی لیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اوپر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جہاں کہیں پر بھی ظلم ہوگا اور ظلم کے خلاف جو کوئی کھڑا ہونے والا ہوگا، بے شک کوئی یہ سمجھے کہ عارضی طور پہ اس کا وجود دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وجود کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے، نام کبھی بھی مٹتا نہیں ہے ان لوگوں کا جو کہ ہمیشہ حق اور سچ کا استعارہ بن کے ابھرتے ہیں، اور پھر انہیں حسین کا ہمراہی کہا جاتا ہے، حسینیت کے راستے پر چلنے والا پکارا جاتا ہے، اور پھر انہی ہی کے نام کی بالا آئندہ آنے والی زندگی میں بھی چاپی جاتی ہے۔ علی بھائی، آج کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ صرف ایک واقعہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات
ہمارے اطراف میں گرد و پیش میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان سیرت امام حسین سے کوسوں میل دور ہو چکا ہے، اور اسی نوجوان کو دوبارہ سے سیرت امام حسین کے اسباق دینے کی ضرورت ہے، اور اسے دوبارہ سے اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ تم نے اپنی زندگی جس طریقے سے گزارنے کے لیے طریقہ کار اختیار کر لیا ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین چلے تھے۔ تمہیں اپنی زندگی کے اس طرز کو، اس طریق کو بدلنا ہوگا، اور بدلتے ہوئے تمہیں حسین کے راستے کو اپنانا ہوگا، جو کہ بقا کا راستہ ہے، جو کہ ہمیشہ کا راستہ ہے، جو کہ اس امر کی طرف نشاندہی کرنے والا ہے کہ ہمیشہ سے وہی نام زندہ اور تابع رہتا ہے جو کہ ظلم، گمراہی کے مد مقابل بے سر و سامان بھی لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے وجود کو شہید کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ نام صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں جی، اور وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، بریک کے بعد اتفاقی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اسپیشل پروگرام میں۔ علامہ راغب نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وقفے سے پہلے یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، اس پر بات ہو رہی تھی۔ علامہ صاحب، قربانی ہم بات تو بہت کرتے ہیں، بدقسمتی سے میں اب تک کے ہمارے اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی یہی کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اور آج بھی میں نے یہ کہا کہ یہ ہم لفظی گولہ باری ضرور کرتے ہیں پر عملاً ہم اس سے دور رہتے ہیں، اور جب تک عمل نہیں کریں گے تو تب تک یہ صرف الفاظ کی حد تک کی معاملہ محدود رہے گا، اور کہا سنا ہو جائے گا، اور سنا ہو جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قربانی کی بھی ہم بات تو کرتے ہیں، پر قربانی جب دینے کو بھی وقت آتا ہے تو ہم اس وقت اس سے کئی میل پیچھے نظر آتے ہیں، ہم کتراتے ہیں۔ علی بھائی، قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور حقیقی وقت میں جب قربانی پیش کرنے کا لمحہ آ جائے اس کے اوپر اپنے اس قول کے اوپر ثابت قدم رہنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے، ایک نعرہ ہم بڑا لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ ہر زبان زد عام ہے، لیکن حقیقت تو دیکھنا اس وقت ہوگی کہ جب واقعتاً جان کی قربانی دینے کا موقع آ جائے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا جائے۔ بڑا مشکل ہے یہ، اور اس سے زیادہ مشکل ہے انسان کا، ایک مسلمان کا روز اسلام کے لیے زندہ رہنا، زندہ ہونا اور اسلام کے لیے مرنا۔ دیکھیے، جب ہم اسلام پہ عمل کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر کاربند رہنے کی بات کرتے ہیں تو پھر اسلام زندگی کے ایک ایک لمحے کے اوپر ہمیں ٹوکتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ جس راستے کو تم نے اب اختیار کر لیا ہے یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے گمراہی کے راستے پر چلانے کے لیے روز اول سے ہی شیطان بھی مقابلے پہ اترا ہوا ہے، اور شیطان کے حیلے سازی اسے بار بار گمراہی کے راستے کے اوپر چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک آویزش ہے حق اور باطل کی، اور یہ بھی ایک آویزش ہے راہ حق کے اوپر چلنے کی اور اسے گمراہی کی طرف منتقل کرنے کی، اور اس میں پھر وہی ثابت قدم رہتا ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے حسینیت کا علم بردار بننا ہے، جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اسلام کے حقیقی سبق کو اپنے سامنے رکھنا ہے، نہ صرف سامنے رکھنا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے، اور جو اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میری یہ حیات جو میرے وجود کے اندر ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ایک عطا ہے، اور اس کا
وجود سے نکلنے کا بھی ایک وقت ہے، اور اگر وہ وقت آ چکا ہے تو میں بتھیرا اس وقت کو ڈیلے کرنا آنے کی کوشش کروں، میں ڈیلے نہیں کروا سکوں گا، اور پھر وہ اسی وقت کے اوپر حق کا استعارہ بن جاتا ہے، حق کا جھنڈے کو اٹھانے والا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جان آفرین کو سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن وہ جس نقطے اور جس کاز اور جس مقصد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اس مقصد کو پا لیتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کی، دیکھیے ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے۔ کوئی بھی بے نامی زندگی گزارنا نہیں چاہتا، اور کوئی بھی بے نامی موت مرنا نہیں چاہتا۔ دل کے کسی نہ کسی کونے خدرے کے اندر یہ بات موجود رہتی ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، کوئی ایسا کام میرے سے لے لیا جائے، ہو جائے، جس سے پوری دنیا کے اندر میرے نام کا چرچا ہو جائے۔ نام کے چرچے کرنے کے کئی ذریعے ہیں، لیکن وہ نام کا چرچا جو شہادت کے ذریعے ہوتا ہے، وہ نام کا چرچا جو کہ حق کا استعارہ بن کے ہوتا ہے، وہ نام کا چرچا جو کہ حق کا ساتھ دینے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایور لاسٹنگ کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں سنہری الفاظ سے لکھ دیا جاتا ہے، اور ہر شخص کی زبان کے اوپر یہ بات رہتی ہے کہ واقعتاً یہ وہ شخص تھا جس نے حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ درست فرمایا جی۔ ایک بریک لیتے ہیں ہم علامہ صاحب، اور اس پر بات کرائیں گے، تو یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قربانی کی مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ڈاکٹر بریک جی۔ آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے علامہ راغب نعیمی صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، وقت سے پہلے جو قربانی کی بات ہو رہی تھی، آپ اس میں اضافہ کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہیں، اور ساتھ میں یہ تھی کہ ہماری اس سوسائٹی میں ہم جو ہمارے دینی معاملات ہیں، خاص طور پہ جب میں دینی معاملات میں ہم نے اوور آل جنیرکلی اس کی جب بات کی، تو اس میں ایک مخصوص مثال میں یہاں پر دینا چاہوں گا کہ اگر کہیں پر یورپ میں جیسا کہ جو قابل مذمت واقعات ہوتے رہے اور اب بھی ہو رہے ہیں، اس پر جب بھی کہیں کوئی کال دی جاتی ہے تو یہ کوئی سیاسی کال نہیں، یہ کوئی علاقائی کال نہیں، یہ کال ایک ایسے مقصد کے لیے کال ہے کہ جہاں پر ہمارا یہ پیغام اس دنیا تک، ان ممالک تک، مغرب تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم، اور کسی حد تک شاید صحیح بھی لگتا ہو کہ ہم میں بحیثیت مسلمان وہ اتفاق، وہ اتحاد نہیں ہے، ہم ایک یکسباں ہو کر بات نہیں کرتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی اس طرح کا احتجاج کیا جاتا ہے، کال دی جاتی ہے، تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جو جن کو بعد میں پھر کہا جاتا ہے کہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، فنیٹکس کہا جاتا ہے، اور ایک عام آدمی اپنی روزمرہ کی روٹین میں سے وقت نکال کر نہیں جاتا ہے۔ جی، میں آپ کے دوسرے والے حصے کو پہلے لے لیتا ہوں، اور پہلے جو قربانی والا حصہ اس کو بعد میں لے لیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی کال ہوتی ہے جو یعنی جس کے کوئی خاص مقاصد نہیں ہوتے، بلکہ وہ پورے معاشرے کے لیے یکساں طور پہ مفید ہے یا پوری قوم کے لیے ہے، تو اور ہم ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اور بعد میں پھر ہم اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سینکڑوں کالیں اس کے بعد بھی دیتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا مفاد، اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ اگر میرا کام صحیح چل رہا ہے تو ہماری یہ نیچر بن گئی ہے بطور قوم بدقسمتی سے کہ میرا اگر کام درست ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے کسی کا چاہے جتنا خراب ہو، جب تک میرا درست ہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں۔ ہم جوائنٹ رسپانسبلٹیز لینے کے اب نہیں رہے، عادی نہیں رہے۔ جوائنٹ رسپانسبلٹیز، ہم بچے کو یہ تو بتاتے ہیں کہ گھر کے اندر کوڑا نہیں پڑنا، پھینکنا، اس کو یہ نہیں بتاتے کہ گھر کے باہر بھی نہیں پھینکنا، اس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے محفوظ کر کے،
ڈسٹ بین کے اندر ڈالنا ہے. یعنی ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ہو، بے شک ہم گھر کے سامنے گند ڈال دیں، دوسرے کے گھر میں گند ڈال دیں، گلی کو گندا کر دیں. جوائنٹ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں. مغرب میں یہ بہت پڑھائی جاتی ہے. ہمارا جو نصاب ہے وہ بھی اس سے خالی ہے، اور اب برحال کچھ چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں، لیکن یہ تربیت سے زیادہ متعلق ہے، علم کی بجائے یا کتابوں کی بجائے یہ چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. تو جب تک ہم سیلف سینٹرڈ رہیں گے، جوائنٹ رسپانسبلٹیز کو اون نہیں کریں گے، دوسرے کی تکلیف کو، دیکھیے اسلام یہی ہے. اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. اب ہم، اور پھر اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وطن سے محبت تو حضور کی سنت ہے، لیکن امت مسلمہ کا ایک اپنا بھی وجود ہے جو بیونڈ دا وطنز ہے، بیونڈ دا لیمٹس ہے. تو ہمارے لیے ہر مسلمان کی تکلیف اتنی تکلیف دہ ہونی چاہیے. اب دوسرا ملک تو دوسرا ملک رہا، ہمارے لیے اپنے ملک اور اپنے ہمسائے اور اپنے اہل علاقہ اور اہل معاشرہ کی تکلیف بھی ہم تکلیف نہیں سمجھتے. پھر ہمیں اتنا بانٹ دیا گیا ہے، اتنا مسلکوں میں بنٹ گئے ہیں، ہم اتنے تقسیم در تقسیم ہوتے گئے ہیں کہ ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. ہم میں سے اکثر لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ سب ڈھونگ مچاتے ہیں. ان کے اندر، دلوں کے اندر دیکھیں، ہم سب میں بیٹھتے اٹھتے ہیں. ایک دوسرے کے ایک طبقہ ایک دوسرے کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بدعتی ہے، ایک طبقہ دوسرے کو صحیح سمجھتا ہے کہ وہ مشرک ہے اور وہ جہنمی ہے. جب تک ہمارے اندر کی یہ کیفیت ہے، باہر ہم کیسے دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں؟ جو ہمارے زبان پہ ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہ ہماری زبان پہ نہیں ہے. تو لہٰذا جوائنٹ رسپانسبلٹیز کو لیں، علم میں دروازے کھولیں، وسعت پیدا کریں، اختلاف رائے کو قبول کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر تقسیم در تقسیم کے دروازے کھولنے بند کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تقسیم کی تھی امت مسلمہ، اس کے بعد 61 ہجری میں ایک دوسری تقسیم ہو گئی، یزیدیت اور حسینیت. اب حسینی سب ایک طرف ہیں، اس کا کسی مکتب فکر سے تعلق ہو، کسی مسلک سے تعلق ہو، کسی ملک سے تعلق ہو، کس وطن سے تعلق ہو، اور وہ سب یہ ہیں کہ وہ ظلم سے ٹکرائیں گے، وہ ظلم سے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اب خلاصہ یہ کہ ہم اس لیے نہیں نکلتے کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہیں، ہم جوائنٹ رسپانسبلٹیز لینے والے نہیں رہے، اور جب تک ہم یہی رویہ رکھیں گے ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے، چونکہ معاشرے ہمیشہ جوائنٹ رسپانسبلٹیز لینے سے بنتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں 2019 میں ڈنمارک میں تھا. ذرا جوائنٹ رسپانسبلٹیز کی مثال سنیے. ڈنمارک میں تھا، کوپن ہیگن میں. واپس آ رہا تھا، سخت سردی تھی، جنوری کے مہینے تھے. جنوری میں تو پاکستان میں یہ حال ہوتا ہے، اور وہاں کیا ہوگا، مائنس ٹیمپریچر تھا. اب میں ایک مال سے کچھ شاپنگ کر کے باہر نکلا تو سامنے میں نے دیکھا ایک درخت ہے اور اس کو پیراشوٹ کے کپڑے کے ساتھ زپ اپ کیا ہوا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. درخت تو بعد میں پتہ لگا، میں نے سمجھا شاید کسی کا سامان پڑا ہے جس کو یوں پیک کر کے رکھا ہوا ہے. خیر میں واپس گیا، وہاں پہ ایک انڈیا کا بندہ تھا، وہ انگلش اسے آتی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ درخت ہے، ٹیمپریچر اتنا لو ہے کہ درخت جلنے اور سڑنے کا امکان ہے، تو لہٰذا گورنمنٹ نے رول بنایا ہوا ہے کہ یہ درخت ایک گھر کے لیفٹ رائٹ کچھ ایریا ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس میں اگر کوئی درخت جل گیا تو اس درخت کی جلنے کی وجہ سے اس گھر والے کو جرمانہ کیا جاتا ہے. اور حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ یہ درخت آپ کو 10 مہینے فری میں آکسیجن دیتا ہے، آپ اس کو 2 مہینے میں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمیں پاکستان میں کئی مسائل بھی ہوں گے، لیکن یہ پاکستان ہمارے لیے ایک محفوظ گاہ بھی تو ہے نا، پناہ گاہ بھی تو ہے، چھت بھی تو ہے. ہم امن کے ساتھ بیٹھے ہیں، آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اختلاف کو مخالفت بنا دیتے ہیں. ہمیں میسر چیزوں کی قدر نہیں، اور جو غیر میسر ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے حسینیت اور قربانی. دیکھیے حسینیت کا نفاذ قربانی چاہتا ہے، حسینیت کا نفاذ ایثار چاہتا ہے، لیکن ہم قربانی دینے کے تیار نہیں ہیں. ہماری طبیعتیں، ہمارے مزاج سیلف سینٹرڈ ہیں، ہم قربانی دینے کے لیے، سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چھوٹا ریڑھی والے سے لے کے سر اوپر تک ہر بندہ یہاں پر پورا بادشاہ ہے. سمجھیے نا، جو باہر سے پڑھ کے نہیں آئے، باہر سے ہو کے نہیں آئے، ہمارا نظام تعلیم، وہ ہمارے سکول ہوں، وہ ہمارے مدارس ہوں، وہ بڑے اچھے اچھے لوگ پیدا کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ہماری اوورآل معاشرتی خرابی ہے کہ ہم ایک معاشرتی رویہ ڈیولپ کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے. ہاں ہمارے مذہبی لوگوں میں چونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہے، ان میں یہ قدریں ایک عام بندے کے، سیکولر بندے کی نسبت زیادہ بہتر ہیں. لیکن جو ضرورت ہے معاشرے کی وہ پھر بھی پوری نہیں ہوتی، ہمیں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے آپ کو دیکھیں نا، سفر یہ شروع ہوتا ہے خواہش نفس کی قربانی سے، خواہشات کی قربانی،
پھر ارادوں کی قربانی. امام حسین نے سب کچھ دیا, وہ بھی آرام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے آرام نہیں کیا. وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ارادے اللہ کے ارادوں میں فنا کر دیے. پھر مال کی قربانی, پھر جان کی قربانی. انہوں نے مال کی بھی قربانی دی, انہوں نے جان کی بھی قربانی دی. تب جا کے ایسا بندہ جو سب قربان کر چکا ہو وہ معاشرے میں علی بھائی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. جس کا اپنا وجود ہی ظلم سے بھرا ہوا ہے وہ معاشرے میں کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ جو واقعات ہم نے یورپ میں مغرب میں ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کے نتیجے میں جب پاکستان میں مذمت تو ہوئی اور ہم نے جملوں میں مذمت کی اور ہم نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا وقت آیا تو صرف کچھ مخصوص لوگ جاتے ہیں جن کے بارے میں بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ایکسٹریمسٹ ہیں, یا ایک تو حد یہاں تک چلی جاتی ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فنیٹکس ہیں. جی یہ بات بڑی ایک عجب سی ہے, اور اس بارے میں جو ڈاکٹر علی صاحب نے فرمایا ہے میں انڈورس کروں گا اسے, کہ جب آپ نے احتجاج کرنا ہے, اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, اور وہ رائے کا اظہار خاص طور پہ یورپ کے کسی ایسے ایکشن کے مقابلے میں ہے جس میں اسلامی مقدسات میں سے کسی کی تصدیق کو توہین کی گئی ہے, تو وہاں پہ واقعتاً اجتماعیت آنی چاہیے, وہاں پہ اکٹھ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جس کی بھی ایک پارٹی یا جماعت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پارٹی کے 15-20 ورکرز نے 2-4 ان کے قائدین نے جا کر احتجاج ریکارڈ کروا دیا اور 2-4 منٹ کے لیے کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے تصویریں بن گئی اور بینر سامنے آ گیا تو اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ دیکھیے کہ اس طرح کے 20 افراد کا اکٹھا ہونا اور 100-200 لوگوں کا جمع ہو جانا کسی بھی طور پر کہیں پر بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اس کی کہیں پر بھی شمار نہیں ہے, کسی گنتی کے اندر نہیں ہے. ہم جب احتجاج کی بات کرتے ہیں تو احتجاج کا ایک سب سے بڑا جو اس کا فارمیٹ ہونا چاہیے وہ ہے پرامن ہونا چاہیے. اس میں آپ کسی ایک لوجیکلی آپ اس کو پریزنٹ کریں, جیسے قرآن کریم کی امن والی کتاب ہونے کی حیثیت سے جب احتجاج آپ ریکارڈ کروائیں تو جتنے بھی شرکاء ہیں تمام کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہونا چاہیے جس کو وہ واضح طور پہ سامنے لے کر آ رہے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ یہ قرآن کریم یہ امن کی کتاب ہے. اور پھر آپ کی ایک انکاؤنٹیبل تعداد ہونی چاہیے اور جسے کہتے ہیں کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہونا چاہیے اس قسم کے واقعات کے نتیجے میں ہونے والے احتجاج میں. اگر مطلب کیا ہی اچھا ہو کہ تمام کی تمام جماعتیں بھلے سے وہ سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں یا وہ معاشرتی ہیں وہ اپنے دین اور مذہب کی بقا کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنے اپنے جھنڈوں اپنی نشانات اور اپنے اپنے دیگر جو اظہار کی چیزیں ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف مسلمان ہونے کے ناطے سے اور صرف پاکستان ہونے کے ناطے سے ایک جگہ کے اوپر جمع ہوں اور مل کر احتجاج کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس سے زیادہ وقت ہوگی اور وہ شمار میں بھی آئے گا اور وہ بین الاقوامی میڈیا میں جگہ لینے میں بھی کامیاب ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مغرب کی طرف سے قرآن مقدس کے ہونے والی توہین اور تنقید کے واقعات تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان واقعات کو صف کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, انڈر دا کارپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن واقعات میں خود مسلمان اس کتاب مقدس کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جن واقعات میں اس مقدس کتاب کے احکامات کی توہین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں قرآن سے شادی کی تو کیا وہ اسلامی معاشرے میں ہو نہیں رہی, بھلے سے ہم یہ کہیں کہ جناب یہ جائز نہیں ہے غلط ہے, لیکن جہاں کہیں پر بھی ہو رہی ہے کرنے والے ہیں تو مسلمان, اور اگر وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں تو انتہائی زیادتی کی بات ہے قرآن کے ساتھ. اسی طریقے سے جب کوئی دہشت گرد کسی مسجد کو شہید کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ وہاں قرآن بھی شہید ہوتے ہیں, مسلمانوں کی جان بھی جاتی ہے. تو وہ جو مسجد کے اندر سوسائڈل اٹیک کرنے والا ہے وہ عجیب بات ہے, جب وہ اپنے آپ کو بلاک کرتا ہے تو وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے کرتا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسلام کے نام پہ یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوں اور اسلام کے نام پہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جانیں لے رہا ہوں.
تو یہ جو معاملہ ہے ہمیں اسے بڑی گہرائی سے جا کر پک اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اب عامت الناس کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب مقدس پہ عمل کرنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عامل ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہو جائیں، اور اگر کسی مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہیں تو پھر سوالیہ نشان آتا ہے کہ ہو از رسپانسیبل فار دس سچویشن، اور وہ پھر بہت گہری بات ہو جائے گی، ہمیں بہت دور تک اس کو لے کے جانا پڑے گا۔ اس میں والدین بھی آئیں گے، اس میں اساتذہ بھی آئیں گے، سیاستدان بھی آئیں گے، گلی محلے میں رہنے والے بڑے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ہم دوبارہ سے اس قسم کا معاشرہ کیوں نہیں بنا پا رہے جس معاشرے کے اندر گلی کا ایک وہ بزرگ جو کہ بچوں کے اوپر نظر رکھتا تھا، آج ہمیں وہ بزرگ بچوں کے اوپر نظر رکھنے والا گلی کے کسی نکڑ کے اوپر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، جو کسی بچے کی شکایت اس کے والد سے کر دیتا تھا، اور والد پھر اپنے بچے کی جو شامت لے کر آتا تھا وہ سب کے سامنے ہوتی تھی۔ آج ہمیں دوبارہ سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور تربیت بھی وہ جو انہیں آداب سکھائے، جو انہیں معاشرتی نظم کی طرف لے کر آئے، اور جو انہیں دین کے راستے کے اوپر مواظبت عطا کرنا سکھا دے۔ آج ہمیں اسی دوبارہ تربیت کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھ کے اس تربیت دینے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ علامہ راغب نعیمی صاحب کہ آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا۔ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس خصوصی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اب کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے